نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سلسلہ ہمارا شروع ہو چکا ہے دجال کا فتنہ اور سورہ کہف۔ سورہ کہف ہمیں دجال کے فتنے سے کیسے بچائے گی، اس سلسلے میں ہم نے ایک سیریز اللہ کے حکم سے شروع کی ہے۔ انٹروڈکٹری سیشن میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، اسی حوالے سے تھوڑی بہت بات آج یہاں پہ ایک ریکیپ سا یہاں پہ کر دیتی ہوں، اور اس کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلیں گے، مطلب نئے سیشن کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ بات ہم نے یہ کی تھی، اور مقصد اس سیشن کو سٹارٹ کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے، جس کو سورہ کہف کی 10 شروع کی آیتیں یاد ہوں گی، اس کو دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جسے آخر کی 10 آیتیں یاد ہوں گی، اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ کی چند آیتیں یاد کر کے بھی، یعنی شروع کی 10 اور آخر کی 10 دونوں میں سے کوئی ایک بھی یاد کر لیں تو یہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچائیں گی۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو ہر جمعے پڑھنے کی تلقین کی۔ بات ہم نے یہ کی تھی کہ معلوم ایسا ہوتا ہے، ایک اندازہ یہ ہے کہ جب ہم ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں تو اصل میں سورہ کہف جو ہے وہ ہماری ایک سوچ ایسی پیدا کر دیتی ہے، ہمارا عقیدہ ایسا بنا دیتی ہے کہ یہ عقیدہ اصل میں ہمیں دجال کے فتنے سے انشاءاللہ بچائے گا۔ تو جب ہم سورہ کہف کی پہلی یا آخر کی 10 آیتیں اگر ہمیں حفظ ہوں گی اور ہم وہ پڑھ لیں گے تو وہ پورا کانسیپٹ، وہ پورا نظریہ جو ہمارا اس سورہ کو بار بار پڑھنے کی وجہ سے بن چکا ہوگا، ایک سوچ وجود میں آ چکی ہوگی، اس سوچ کا جو ہے ہمیں ایک ریمائنڈر مل جائے گا 10 آیتیں پڑھنے سے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں یہ 10 آیتیں بہت ضروری ہیں یاد کرنا، اور دوسرے یہ کہ ان سورہ کہف کو اس زاویے سے پڑھنا اور سمجھنا کہ یہ کیوں ہمیں دجال کے فتنے سے بچائے گی، وہ کیا سوچ ہے، کیونکہ دجال کے فتنے سے کوئی طاقت نہیں بچا سکتی سوائے اللہ کے۔ کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، نہ ایمان بچا سکتا ہے، نہ جو ہے وہ ہماری جسمانی طاقت بچا سکتی ہے۔ اس سے ہمیں بچائے گی ہماری سوچ، ہمارا عقیدہ۔ وہ کانسیپٹ اگر ہمارا کلیئر ہے تو انشاءاللہ ہم دجال کے فتنے سے ضرور بچا لیے جائیں گے۔ تو ہمیں ان سیشنز میں یہی کرنا ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے یہ سمجھنا ہے کہ ایسا عقیدہ اور ایسی سوچ اپنی بنانی ہے کہ انشاءاللہ جب دجال کا فتنہ ہمارے اوپر، یعنی وہ آزمائش جب ہمارے اوپر آئے گی تو ہمیں انشاءاللہ یہ سوچ جو ہے اس آزمائش سے انشاءاللہ ہمیں کامیاب کر دے گی اس آزمائش میں انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے پہلے کہ میں سورہ اس کی آیتوں کی طرف بڑھوں، ایک بات بہت ضروری ہے جو ہمیں ان سیشنز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کرنی چاہیے۔ دجال کے بارے میں تھوڑا بہت میں بتا چکی ہوں، اور اتنا زیادہ ہم ڈیٹیل سے دجال کے بارے میں بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں اصل میں اس کے یہ سیکھنا ہے کہ اس کے فتنے سے کیسے بچنا ہے۔ سورہ کہف کے ذریعے وہ کیا ہوگا، کیا چیزیں کرے گا، وہ آپ کو معلومات بہت زیادہ انٹرنیٹ سے آرام سے مل جائے گی۔ وہ اس کو آپ، بلکہ میں نے جو سیشنز آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا محمد علی صاحب کے، میں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ آپ سن لیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جائے گا۔
ان ورکشاپس میں، ان سیشنز میں ہم فوکس کریں گے ان آیتوں پر، اور اپنا عقیدہ اسٹرانگ کریں گے، اپنے عقائد پر غور کریں گے، اپنی سوچ وہ ڈیولپ کریں گے جو ہمیں اس فتنے سے انشاءاللہ بچائے گی۔ تو اس سے پہلے میں چند باتیں کرنا چاہوں گی کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ جو کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور اللہ کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں ہمیں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ دجال جو ہے وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ تو ایک انسان جس کو جو یہ یقین کر لے، یعنی دجال اس کو جو بھی کرتب دکھائے گا یا جو بھی چیزیں وہ کر کے دکھائے گا، جو کرامات دکھائے گا، ان کرامات کی وجہ سے ایک ایسا انسان ہی اس کو خدا سمجھ سکتا ہے، اس کی باتوں پہ یقین کر سکتا ہے، اور اس کے ہاتھوں اپنا ایمان بیچ سکتا ہے، جو اپنے رب کو جانتا نہیں ہوگا، جس نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا جو اسٹیپ ہمیں لینا ہے، جو سب سے ضروری کام ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی ہستی کو جانیں کہ اللہ ہے کیا۔ اس کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ دین کا اصل کانسیپٹ کیا ہے اور بیسک ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں گی، تو اس کے بعد سورہ کہف بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور پھر جو ہے اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ بھی بہت اچھے سے کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دیکھیں، ایک چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو دین کا بیسک کانسیپٹ ہے نا، شریعت کا، وہ کیا ہے، اسے سمجھ لیں تھوڑا سا۔ شریعت کا بیسک کانسیپٹ سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کی پیدائش کا مقصد سمجھنا پڑے گا پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا، کس وجہ سے پیدا کیا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تمام انسانیت کو بھی اسی وقت پیدا کر دیا تھا، ٹھیک۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے پیدا ہونا تھا، تب سب کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن بنا دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو بھی پیدا کر دیا تھا۔ اب روح جو ہے، اس روح کو اللہ تعالیٰ نے، اچھا ایک چیز اور سمجھ لیں یہاں پر آپ، کہ روح جو ہے نا، انسان کا اصل جو ہے وہ انسان کی روح ہے، اور یہ جسم جو ہے اس سے وہ ایز اے ٹول استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو اس دنیا میں یہ جسم دیا گیا ہے، یعنی روح پیدا ہو گئی، اور روح پیدا ہو گئی، اس کے بعد جب وہ انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے ایک جسم دیا جاتا ہے استعمال کرنے کے لیے، وہ اس جسم کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ یہاں زندگی بسر کرتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اس کے بعد جسم ختم ہو جاتا ہے، جب موت آتی ہے جسم ختم ہو جاتا ہے، روح باقی رہتی ہے، یعنی جس دن آدم علیہ السلام بنے تھے اسی دن سے وہ روح بن گئی تھی اور اب تک چل رہی ہے۔ پھر وہ مر گیا انسان، اس کا جسم نکل گیا، جسم مٹی ہو گیا، لیکن روح ابھی بھی باقی ہے۔ اب وہ روح باقی رہتی ہے، قیامت والے دن تک وہ باقی رہے گی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جب حشر کا میدان سجایا جائے گا، مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسی روح کو ایک اور جسم دے کر دوبارہ سے زندہ کریں گے۔ پھر اس وقت وہ جو روح ہے جو اس وقت سے پیدا ہوئی ہے، وہ اس جسم کو استعمال کرے گی، اور اب وہ جسم کے ساتھ وہ جو انسان ہے، یا تو اسے جنت میں ڈال دیا جائے گا یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ وہیں پر رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یعنی روح جو ہے وہ
آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی پیدا ہو گئی تھی اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. لیکن جسم کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ایز اے ٹول استعمال کیا جا رہا ہے. اچھا، اب ایک اور چیز آپ کو بتاتی ہوں. ہمارا جو ذہن ہے، جو ایک ہوتا ہے دماغ اور ایک ہوتا ہے ذہن، ٹھیک ہے. سوچ کا تعلق ذہن سے ہے. ہماری ساری سوچیں، ہمارے ٹیلنٹس، ہماری فیلنگز، وہ ساری سوچ کے اندر ہے نا. سوچ جو ہے وہ ذہن سے چلتی ہے. ذہن جو ہے وہ ایک کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، اس کو چھوا نہیں جا سکتا. اور دماغ جو ہے اس کو، وہ فزیکل چیز ہے، اس کو چھوا جا سکتا ہے. اسی طرح روح جو ہے، وہ جسم جو ہے وہ فزیکل چیز ہے، اسے ٹچ کیا جا سکتا ہے، فیل کیا جا سکتا ہے. لیکن روح جو ہے وہ فیل نہیں کی جا سکتی. روح غیبی چیز ہے. تو دماغ جو ہے وہ جسم کا حصہ ہے اور ذہن جو ہے وہ روح کا حصہ ہے. ٹھیک. تو ہماری جو سوچ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو شعور ہے اور ہمارا جو لاشعور ہے، اس کا تعلق روح سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور اور لاشعور بھی دے دیا تھا، یعنی ذہن اس کا بن گیا تھا. ٹھیک. اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، تمام روحوں کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام روح انسانیت کو اپنی پہچان کروائی اور اس کے اوپر قرآن کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو دوسری مخلوقات پہ بھی پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیا. جب انسان پر قرآن کو پیش کیا گیا تو اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. قرآن کو پیش کرنے کا مطلب کیا تھا؟ قرآن ہے کیا؟ قرآن ایک راہ ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے. اس میں خوشخبری ہے اور ڈراوا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار فرماتے ہیں نا کہ ان کو ڈرا دو، ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ ان کو ڈرا دیں اور خوشخبری سنا دیں. تو یعنی کہ خوشخبری اور ڈر، یہ کیا ہے خوشخبری اور ڈر؟ کہ اگر اس کتاب پر تم عمل کرو گے، اس میں جو احکامات ہیں ان پہ تم چلو گے، ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور اگر تم اس کا انکار کرو گے اور اس کے اگینسٹ زندگی، اس کے خلاف زندگی گزارو گے تو تمہارے لیے جہنم کی آگ ہے، عذاب ہے آخرت میں تمہارے لیے. ٹھیک. نہ تمہیں دنیا میں سکون مل سکے گا، نہ آخرت میں مل سکے گا. اور اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی سکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے. ایمان والوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں. اچھا، یہ جو ہدایت تھی، اس قرآن کو جو ہے انسان پر جب پیش کیا گیا تو انسان نے اس کو قبول کر لیا. یعنی کہ اس نے آزمائش کے میدان میں کودنے کے لیے حامی بھر لی اور اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا. اب اس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا. اس ایگریمنٹ کو عہد الست کہا جاتا ہے. یہ جو ایگریمنٹ تھا، ایگریمنٹ آپ کو پتہ ہے نا، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا، ٹو سائیڈڈ ہوتا ہے. ایگریمنٹ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قبول کروایا، الست من ربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ انسان نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں. ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس بات کو اور ہم تیار ہیں اس آزمائش میں پہ اترنے کے، آزمائش میں اس امتحان کے میدان میں ہم کودنے کے لیے تیار ہیں. اور ہم جو ہے آپ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم اس آزمائش میں آپ کو پورا کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہم سے وعدہ کیا، دوسری طرف سے کیا وعدہ کیا کہ تم اگر میری جو ہدایتیں تمہیں دنیا میں ملیں گی، جو احکامات تمہارے پاس آئیں گے، ان کو تم اگر ان کے اوپر چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی. ان کو جنت بھی انسان کو دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی. ٹھیک ہے. آزمائشوں کے لیے بھی پوچھا گیا کہ تم کون سی آزمائش قبول کرو گے، کون سے زمانے میں آنا پسند کرو گے. یہ سب انسان کی مرضی سے ہوا. ٹھیک. اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سب ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، تو پھر فائدہ کیا ہے؟
کہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا، کوئی بات ہوئی تھی، ہم نے کوئی چیز ایکسیپٹ کی تھی، یہ تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں اگر یہ سب ہمیں یاد رہتا، تو پھر امتحان کس بات کا تھا؟ پھر تو امتحان ہی نہیں تھا کوئی، سیدھی سیدھی بات تھی، ہر چیز ہر انسان آتا اور ظاہر ہے سب کو پتہ تھا کہ یہ سب ہے، تو وہ تو امتحان کس بات کا پھر؟ اچھا، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو سب کچھ بھول گئے تو پھر اس کا تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ تو دیکھیں ہم بھول تو گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا جو لاشعور ہے نا، یہ جو وعدہ ہے نا، یہ ہمارے لاشعور میں بٹھایا گیا ہے، اور اللہ نے اپنی پہچان بھی لاشعور میں ڈالی ہے۔ لاشعور میں اور بھی بہت ساری چیزیں ڈالی گئی ہیں، یعنی کہ نیکی اور بدی کی پہچان، نیکی کی طرف، اچھائی کی طرف رغبت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، سچ کو اچھا سمجھنا، جھوٹ کو برا سمجھنا، یہ سب چیزیں اللہ نے فطرت میں ڈال دیں۔ تو اللہ کی محبت، اپنی محبت اللہ نے فطرت میں ڈال دی۔ اب یہ جو اللہ نے چیزیں لاشعور میں ڈالی ہیں فطرت کے اندر، یہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جتنے بھی ایکشنز کرتا ہے نا، یہ جو بھی ہم روزمرہ کے کام خود بخود کر رہے ہیں، یہ ہم شعور کے ذریعے نہیں کر رہے، یہ ہم لاشعور کے ذریعے کر رہے ہیں۔ اور لاشعور میں جو باتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہمیشہ یاد نہیں رہتی، لیکن عمل وہی چیزیں کروا رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے لاشعور میں جو چیزیں ڈالی ہیں، ان کی وجہ سے ہم خود بخود اللہ کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، خود بخود نیکی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور ہمارا سکون بھی اسی میں رکھا گیا ہے۔ ہمارے اندر یہ چیز ان بلٹ ہے کہ ہمیں نیکی کر کے ہی سکون ملے گا، ہمیں اللہ کی عبادت کر کے ہی سکون ملے گا، اور یہ چیز ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کے اوپر ان کی خواہشات نفس اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اوور لک کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں، اسی لیے بے سکون رہتے ہیں، اسی لیے تکلیف میں رہتے ہیں، اسی لیے پریشان رہتے ہیں، اسی لیے بے چین رہتے ہیں، اضطراب میں رہتے ہیں، انزائٹی ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے۔ لیکن جو اس آواز کو سن لیتے ہیں، ان کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، اضطراب ختم ہو جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور اس وعدے کو، اس ایگریمنٹ کو یاد دلانے کے لیے ہر زمانے میں نبی اور پیغمبر بھیجے۔ ان نبیوں اور پیغمبروں نے ہمیں اس وعدے کو یاد دلایا، ہمیں بتایا کہ تم سے وعدہ لیا گیا تھا اور تم کمیٹڈ ہو، تم نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے، تم اگر اس پر پورا اترو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اور تم پورا نہیں اترو گے تو تم جہنم کی آگ میں جلائے جاؤ گے۔ یہ سب ان کو دیکھتی آنکھوں، یعنی شعور کے ساتھ، وہ تو لاشعور کی بات ہے نا، لاشعور میں ڈال دیا گیا۔ اب شعوری طور پہ بھی آپ کو انبیاء اور انبیاء کے وارثین بتانے آ رہے ہیں وہ بات، علماء کرام بتا رہے ہیں وہ بات، اس وعدے کی یاد دلا رہے ہیں آپ کو، آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ابھی میں بتا رہی ہوں نا آپ کو اس وعدے کے بارے میں، تو یہ اللہ کا ہی حکم ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو آپ کو پتہ لگ گیا کہ یہ وعدہ تھا۔ اب تو آپ کے پاس کوئی وہ نہیں ہے نا، اب تو حجت تمام ہو گئی، یعنی لاشعور میں بھی وہ سب باتیں بٹھا دی گئیں۔ اب جاگتی آنکھوں سے اور جاگتے کانوں سے، زندہ کانوں سے اور زندہ دل کے ساتھ، شعور کے ساتھ آپ یہ سب باتیں سن رہے ہیں۔ تو اب جو ہے، اب بھی اگر نہیں مانیں گے تو پھر تو وہ الگ بات ہے نا، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے۔ ابھی سورہ کہف کی آیتیں آپ سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے چھوڑ دیں ان کی فکر، تو پھر جو ہے وہ اس سے آگے کا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اتنی کھلی نشانیوں کے بعد بھی اگر کوئی انسان نہیں مانتا ہے تو پھر وہ اپنی مرضی ہے اس کی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی خوشی سے آنا چاہے آئے، دین میں راستے کھلے ہوئے ہیں، کھلا کھلا سب بتا دیا گیا، اوپنلی ہر چیز کلیئر، بالکل
کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، سب کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ یہ مقصد ہے دنیا میں آنے کا، نیکی کرو گے تو جنت ملے گی، گناہ کرو گے تو جہنم ملے گا، مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، ہر چیز کا اجر ملے گا، بس ذرے کے برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کو بھی پالو گے، ذرے کے برابر گناہ کرو گے تو اس کو بھی پالو گے، سیدھی سیدھی بات ہے بالکل، ٹھیک۔ اچھا، اب انبیاء کرام جو ہے وہ اسی بات کو بتانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، اور انہوں نے اس شریعت پر جو دی گئی، یعنی وہ قرآن، جو شریعتیں قرآن ہی کی جو جو جس شریعت کی آخری شکل قرآن ہے، اسی شریعت کے جو حصے آتے رہے ہر زمانے میں، انبیاء نے ان کے اوپر عمل کر کے پریکٹیکلی ہمیں دکھا دیا کر کے کہ ایسی زندگی ہوگی جب تم اس پر چلو گے تو ہمارے اوپر یہ حجت بھی تمام ہو گئی کہ ایک انسان کے لیے، ایک ہیومن بینگ کے لیے اس شریعت پہ چلنا ناممکن نہیں ہے، تو جب یہ چل سکتے ہیں تو ہم بھی چل سکتے ہیں۔ اسی لیے انسانوں میں سے انبیاء بھیجے گئے، فرشتوں میں سے یا جنات میں سے کسی اور مخلوق میں سے نہیں بھیجے گئے۔ اللہ چاہتا تو فرشتوں میں سے کسی کو نبی بنا کر بھیج دیتا، کیونکہ فرشتے کے لیے تو نیک بننا بہت آسان ہے، لیکن پھر لوگ یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اللہ قرآن میں بتا رہے ہیں یہ بات، کہ پھر یہ کہتے کہ یہ تو فرشتہ ہے اس لیے یہ ایسا ہے، اتنا نیک ہے، ہم کیسے اتنے نیک بن جائیں، ہم تو انسان ہیں۔ تو اللہ نے انسانوں ہی میں سے بھیجا تاکہ ہمارے پاس کوئی بہانہ نہ ہو۔ تو پھر انبیاء کو بھیجا گیا اور ان کو وہ لائف سٹائل دیا گیا جو اللہ کو مطلوب ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے، اب جب آپ کی یہ ذہن میں کلیئر ہوگا تو اب آپ کو سورہ کہف کی آیتیں زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گی۔ اچھا، اب بیسک عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اور اس بات پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک اللہ ہے، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو یہ جو بیسک عقیدہ ہے نا وہ یہ ہے، کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان ہے ہمارا، کہ اللہ ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے، ہمارا مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ یہ پوری کائنات جو ہے نا وہ اللہ ہی اس کا نظام چلا رہا ہے، اور کس کے ذریعے سے چلا رہا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے سے چلا رہا ہے۔ اس کے بعد ایمان اس بات پر ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں کتابیں بھیجتا رہے گا، اور کتابیں کن کے ذریعے بھیجے گا؟ رسولوں کے ذریعے۔ فرشتوں کا بھی کام بتا دیا گیا، فرشتوں کا کام کیا ہے؟ کائنات کو چلانا، مطلب اس کا نظام پورا چلانا، وہ فرشتوں کا کام ہے، اور انبیاء کا کام کیا ہے؟ کتابیں لے کر آنا، شریعت لے کر آنا، ٹھیک ہے۔ قیامت کے دن پر، یعنی اس بات پر کہ ہمیں قیامت کے دن پر، اور اچھی بری تقدیر کا مالک اللہ ہے اس بات پر، اور اس کے بعد پھر گیا موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ یہاں پر دو جگہ دیکھیں، قیامت کو الگ جگہ بتایا گیا اور موت کے بعد اٹھائے جانے کو الگ جگہ بتایا گیا، کہ قیامت بھی آئے گی ضرور، یعنی یوم الدین، حساب کتاب لازمی ہوگا، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ بھی کیا جائے گا، اور یہ نہیں کہ زندہ ہو گئے بس سیدھے جنت میں چلے گئے، ایسا نہیں ہے، حساب ہوگا باقاعدہ، قیامت کا دن آئے گا، قیامت آئے گی، اس دنیا کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ بیسک ہے، جو ہر مسلمان کا بہت زیادہ اس کو واضح ہونا چاہیے، بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس عقیدے میں آپ شک میں پڑ گئے نا تو پھر گڑبڑ ہے، پھر گڑبڑ ہے۔ تو یہ جو سورہ کہف ہے نا، اس میں اسی عقیدے کو سٹرونگ کیا جا رہا ہے اصل میں،